مجاہدو لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسملا و مسلیا و مسلما۔ محترم سامعین اور ناظرین، قرآن کریم سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے فاتحہ۔ یہ فتح سے ہے، فتح کا معنی کھولنا، کیونکہ قرآن کریم کو سورۃ الفاتحہ سے کھولا جاتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے مشہور اور معروف ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب، ام القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ۔ قرآن کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے 6 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 توحید کو، نمبر 2 رسالت کو، نمبر 3 قیامت کو، نمبر 4 احکام کو، نمبر 5 ماننے والوں کو، نمبر 6 نہ ماننے والوں کو۔ اور یہی 6 مضامین اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، توحید کو بیان کیا۔ مالک یوم الدین، قیامت کو بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، احکام کو بیان کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ دیکھیں، جب ماننے والوں کا ذکر آیا تو قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور جب نہ ماننے والوں کی بات آئی تو قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، نمبر 1 مغضوب، نمبر 2 ضال۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جو شخص ضد، اناع اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، جیسے یہود، اور جو شخص لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا تو وہ ضال میں شامل ہے، جیسے عیسائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، یعنی نصرانی۔ سورۃ البقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ مقطعات یہ مقطعتن کی جمع ہے اور یہ قطع سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کاٹنا، کیونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ اس وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے، اس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور دوسری وجہ مشرکین مکہ کو چیلنج دینا بھی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ تمہاری زبان عربی ہے اور تم فصاحت اور بلاغت میں انتہا درجے کو پہنچ چکے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تم اس کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ مفسرین نے لکھا ہے جہاں پر بھی حروف مقطعات آ جائیں تو ان کا معنی کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں
یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے، جیسے جنت اور جہنم ہے، اب ان کو ایمان والوں نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کی حکمت کو وہ نہیں سمجھ سکتے پھر بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں سے اللہ رب ذوالجلال نے منافقین کے اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ منافقین کون ہیں؟ منافقین کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص میں مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہم السلام بھیجے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور ظلم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من اور سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کو بھیجا گیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے گئے۔ اب یہاں سے اللہ رب ذوالجلال نے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ رب ذوالجلال کے انعامات کی ناشکری کس طرح کی، کہ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت کی، انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال اسباب سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت کے اندر صرف ہم یہودی جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ اسی طرح عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت کے اندر صرف ہم عیسائی جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ پھر اس مشہور واقعے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ تمام لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے موسیٰ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس بندے کے قاتلوں تک پہنچا دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ آپ ان کو حکم دیں کہ گائے کو ذبح کریں، پھر اس کا گوشت گائے کا مقتول کے ساتھ لگا دیں، میں اللہ اس مقتول کو زندہ کر دوں گا اور وہ بندہ جو قتل ہو چکا ہے وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروہ بعث بعد الموت کا منکر تھا تو ان پر بھی حجت تام ہوئی، بچھڑے کے ساتھ جو عقیدت اور محبت رکھتے تھے ان کا بھی رد ہوا۔ آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا کہ یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ جادو کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں سے یہود کی شرارت کھل گئی۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی
ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے، تو یہود محض حسد کی بنا پر یہ لفظ کہتے تھے، عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ لفظ راعنا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہود بہت خوش ہوتے۔ تو یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والوں، راعنا کی بجائے انظرنا کہو کہ اے یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر شفقت فرمائیں۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین کا قبلہ بیت اللہ تھا، وہ اپنے قبلہ بیت اللہ کو مانتے تھے۔ مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہود کو اندر سے جلن ہوتی تھی، تو یہود بڑے غصے میں تھے۔ پھر بعد میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب مسلمانوں کو حکم ہوا تو یہود خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہمارا قبلے کو اپنا قبلہ بنایا ہے اور ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت کے اندر نہیں ہے، کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے، تم جہاں بھی دیکھو گے، جہاں بھی جاؤ گے، وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے، اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل مناقب بیان کر کے اس طرف متوجہ کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں اور ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے بڑے امتحانوں کے اندر گزارا ہے، بڑے امتحانوں میں مبتلا کیا ہے۔ اب کہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ آگے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی صحابہ اکرام ایمان لے آئی ہیں، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔